بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ آج ہم لوگ خشوع پر جو ہے بات چیت کریں گے۔ حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آرٹیکل جو ہے کچھ مہینوں پہلے مقتل میں جو ہے وہ شائع ہوا تھا، تو اسی کی روشنی میں جو ہے خشوع پر جو ہے کچھ خشوع کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، اور ہم لوگ جو ہے خشوع کے معنی سمجھنے میں کہاں کہاں غلطی کر جاتے ہیں، تو اس کی وضاحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کو جو ہے کچھ باتیں جو ہے اس پر کریں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو علم کی فکر ہے لیکن عمل کی نہیں۔ بڑا اہتمام اس کا ہوتا ہے کہ ہم ساری کتابیں پڑھ لیں، قرآن کی، حدیث کی، تفسیر کی، جتنی ساری کتابیں ہیں وہ ہم پڑھ لیں، لیکن عمل سے جو ہے کوئی خاص سروکار نہیں ہے۔ یہ خاص جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدارس کے جو طلبہ ہیں، جو فارغین ہیں، ان کو جو ہے یہ عمل اس درجہ کمزور ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، اور اس میں اتنا خلل آ گیا ہے کہ جس کا حساب نہیں۔ اب جا کر دیکھیں گے اہل مدارس میں، خاص طور سے عوام میں تو خیر جو ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن جو اہل مدارس ہیں جن کو جو ہے عام طور سے لوگ جو ہے علماء وارث سمجھتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ فارغ ہو جاتے ہیں، علم دین ان سے جو ہے وہ ان کا حلیہ جو ہے وہ دین کا حلیہ ہے، لیکن عمل سے ان کو مطلب کچھ ظاہر مستثنا بھی ہے، کچھ حضرات بالکل پرہیزگار ہیں، عمل والے ہیں، لیکن اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی خفیف حرکات کرتے ہیں جس سے افسوس ہوتا ہے۔ بہت سے معاشی ایسے ہیں، مطلب بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ ان میں شب و روز مبتلا ہیں اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے کوئی گناہ بھی کیا۔ کسی کی چیز بلا اجازت اٹھا لی اور جہاں چاہا ڈال دی، کہ کسی کی کتاب بلا اجازت لے لی اور ایسی جگہ رکھ دی کہ اس کو نہیں ملتی، وہ پریشان ہو رہا ہے۔ کسی سے کسی اچھے کام کا وعدہ کیا، اس کے کرنے کی اصلاً فکر نہیں۔ اسی طرح سینکڑوں قصے ہیں، کہاں تک بیان کیے جاوے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آپ جب ان کی حیات کو پڑھیں، ان کے ملفوظات وغیرہ کو پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے نظم و ضبط، ڈسپلین کا وہ جو ہے بہت وہ پابند تھے، اور وہ مطلب لوگوں پر اسی کی زیادہ وہ محنت کرتے تھے۔ خود فرماتے تھے کہ بھائی جس کو غوث بننا ہے، قطب بننا ہے، ابدال بننا ہے، وہ کہیں اور جائے، جن کو انسان بننا وہ ہمارے پاس آئے، میں یہاں انسان بنا دوں گا۔ تو یہ حقیقت ہے، ان کی زندگی میں ایسا وہ نظم و ضبط جو ہے وہ زبردست تھا، اور اس کو بالکل وہ شریعت کا وہ پارٹ سمجھتے تھے، اور ہے بھی یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ جو ہے عام طور سے آداب معاشرت سے غافل ہیں، آداب معاشرت کو جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں سمجھتے، جبکہ آداب، کھانے کے آداب، لین دین کے آداب، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے آداب، سب دین کا حصہ ہے، اور یہ اصل ہے۔ 90% جو ہے حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ دین کیسا معاملات میں ہے، وہ تو 10% عبادات میں، لیکن ہم بس عبادات انہی کو سمجھتے، باقی جو اپنی مرضی ہوتی ہے کہ میرے کس عمل سے، میرے کس ایکٹیویٹی سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی بڑا دکھی ہو رہا ہے، کوئی چھوٹا جو ہے وہ ہم سے دور ہو رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ہم دیندار بنے بیٹھے ہیں۔ تو یہ تو بالکل یہ نہیں ہے، پہلے یہ سیکھنا پڑے گا، اور یہی جو ہے وہ دین ہے۔ اس کی حقیقت جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جتنی ملتی ہے اور جتنا وہ ان پہ زور دیتے ہیں، کسی اور کے یہاں بہت کم ہے۔ لیکن باوجود ان سب باتوں کے پھر بھی ان کے علم و فضل میں شک نہیں ہوتا، حالانکہ فقط کسی چیز کا جان لینا کوئی ایسا کمال نہیں۔ یوں تو شیطان بھی بہت بڑا عالم ہے، بڑے بڑوں کو بہکاتا ہے، تفسیر میں وہ ماہر، حدیث سے وہ واقف، فقہ میں وہ کامل، کیا ہے جس کو وہ نہیں جانتا، اور اگر زیادہ نہ جانتا ہوتا تو علماء کو بہکا کیسے سکتا ہے۔
جب کوئی شخص کسی فن میں ماہر ہوتا ہے جبھی تو وہ اپنے سے کم جاننے والے کو دھوکہ دے سکتا ہے. شیطان تو جائیے وہ بہت مطلب وہ اس معنی سمجھے کہ وہ عالموں کا عالم ہے. وہ علماء کو کیسے بہکانا ہے, اس جماعت کو جو ہے کیسے یہ کرنا ہے, وہ اچھی طرح اس فن سے واقف ہے. وہ اس میں ہی جو ہے اس کو الجھا کر رکھ دے گا اور اس کو غلط ٹریک پہ لے کے چلا جائے گا اور آپ کو وہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا معاملہ. کہ شیطان یہ مردود کیوں ہوتے ہیں؟ وہ علم کی وجہ سے تو وہ مردود, اس کی وجہ یہی کہ وہ عمل نہیں, اس کے بعد علم تو ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا ہے, اس لیے وہ مردود ہے. اس حدیث میں کہ اس علم کے ذریعہ علماء سے جھگڑا کرے عوام کو بے وقوف بنائے. مشکات میں حدیث دوسرے الفاظ سے منقول ہے. ہم لوگ ایسے غافل ہو رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کی ذرا فکر نہیں کرتے. بعض لوگ گو قصدن گناہ نہیں کرتے لیکن بے پرواہی کی وجہ سے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں, وہ بھی شکایت قابل ہے. اگر کوئی ملازم سرکاری بے پرواہی کرے اور کام خراب کر دے تو اس سے باز پرس نہیں ہوگی نا. لوگوں نے عبادت کا آسان راستہ نکال لیا ہے, مثلاً باظاہر اٹھ بیٹھ لی اور نماز ہو گئی. خصوصاً اہل علم بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ سوائے ظاہری قیام و قعود کے اور بھی کچھ ہے اور وہ ضروری بھی ہے. قرآن میں خاشعون بھی آیا ہے. جب صلاتہم کے لفظ سے نماز کو مطلوب شرعی سمجھتے ہیں تو کیا وجہ ہے خاشعون سے خشوع کو مطلوب نہیں سمجھتے؟ اسی طرح اور مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ خشوع بھی ویسا ہی ہے جیسے قیام و رکوع وغیرہ. مطلب یہ خشیت پیدا کرنا اور خشوع کے لیے جو ہے تگ و دو کرنا کہ بھئی ہم کو خشیت حاصل ہو, یہ ضروریات دین میں سے ہے. لیکن ہم میں سے کون ہے وہ جو یہ سمجھتا ہو کہ بھئی ہمیں خشوع, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے خشوع کو جو ہے بہت کچھ بہت بڑی چیز اور کچھ ایسی چیز سمجھ لیا جو ہماری مطلب پہنچ سے بہت دور ہے. ہمارا ایک علماء کا ایک طبقہ ہے جو بزرگان دین کی کرامتوں کو اور چیزوں کو اس طریقے سے مطلب پیش کرتا ہے. خود ہی اسی یہاں جو حضرت تھانوی نے ایک واقعہ یہ کیا کہ حلال روزی کے بارے میں, مجھے حلال روزی کا معنی ہے تو کیسے ہو, تو بزرگوں نے کہا کہ حلال روزی, ارے میرے پاس تو حلال روزی تھی لیکن اب وہ ختم ہو گئے اس لیے کہ میرا جو بیل تھا وہ دوسرے کے کھیت میں چلا گیا تھا اور اس کھیت کی جو مٹی ہے اس کے پیر میں جو ہے وہ لگ گئی, تو اس طریقے سے وہ بیل تو پھر واپس جو آیا تو وہ میری روزی جو ہے وہ حلال رہی نہیں. تو اب اس طرح کی باتیں بزرگوں سے بھائی وہ تقوی اور وہ ایک الگ معاملہ, اس کو عوام میں زیادہ پیش کرنا تو یہ ایک طرح سے نہیں ہے کہ عوام کو یہ بتانا کہ بھائی یہ سب تمہاری پہنچ سے دور ہے. تو جب عوام کو یہ بات بیٹھا دی جائے گی کہ بھائی بزرگان دین مطلب جو ہے یہ مطلب یہ اس درجے کی روزی اور ایسا تقوی اور خشیت اس کا نام ہے کہ آدمی جو ہے بس جب نماز میں کھڑا ہو تو بس وہ جو ہے وہ عرش کے پائے تک پہنچ جائے اور نہ دنیا کی خبر رہے نہ بیوی بچے کا کوئی خیال رہے. تو ظاہر ایسی خشیت تو مطلب جو ہے عوام کیا خواص کو بھی جو ہے وہ ملنا وہ دشوار ہے. حقیقت یہ کہ یہ خشیت ہے ہی نہیں, ہم نے خشیت کے معنی جو ہے وہ غلط سمجھ لیے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ خاشعون کہا ہے اور خشیت پیدا کرنے کہا کہ یہ نہیں کہ بس بے خود ہو جاؤ اور بے ہوشی کی کیفیت آ جائے, یہ ایک کیفیت ہے, یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ بعض روزانہ دین سے یہ ہے کہ وہ نماز میں ہوتے تو بے خود ہو جاتے, تو یہ الگ کہہ لیے, یہ خشیت نہیں ہے. خشیت مطلوب ہے, وہ کیفیت مطلوب نہیں ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ بزرگان دین سے جو ہے جب وہ اس طریقے سے محبت میں غرق ہو جائے, وہ استغراق, اس کو حالت استغراق کہہ سکتے ہیں, حالت مح کہہ سکتے ہیں. تو لیکن یہ خشیت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ چونکہ اللہ نے ہر ایک کے لیے یہ حکم دیا ہے تو اس کا مطلب ہم سب جو ہے یہ خشیت حاصل کر سکتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مطلب جو ہے یہ بالکل ناممکن ہے اور ہم جو ہے اس پر جو ہے عامل نہیں ہو سکتے ہیں. اسی بات کو جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ خشوع ہی ہے جس سے جو ہے عبادت اچھی ہوتی ہے. آدمی جو ہے عبادت میں احسان کی کیفیت پہ, احسان کا مطلب حسن پیدا ہونا, جو تصوف میں آتا ہے, تصوف کا احسان بھی کہتے ہیں اس لیے کہ تصوف وہ ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد اور اس
آگے بڑھ جانے کے بعد آدمی جو ہے اس کی عبادت میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ہر عمل میں حسن پیدا، اس لیے احسان اس کو کہتے ہیں۔ دوسرے احسان کی حقیقت، مطلب پہلے تو یہ پتہ چلے کہ احسان بھی کوئی ضروری چیز ہے، جب ہے تو پھر اب اس کی حقیقت جانے کہ احسان حقیقت میں کیا چیز ہے، کیونکہ وہ جعلی مال بہت بک رہا ہے پورے مارکیٹ میں، پورے اس میں جو ہے وہ پیروں کی وہ جو ہور لگی ہوئی ہے، تو کیا وہ تصوف کے مطلب نمائندہ ہے؟ ان کے پاس جو ہے وہ احسان مل جائے گا؟ تو یہ تو آپ کو پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ احسان حقیقت میں احسان کس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور جب یہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ بھئی یہ احسان والی کیفیت جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ کیسے حاصل ہو۔ اچھا، تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ احسان جو ہے یہ خشوع سے جو ہے مطلب اجمالاً اگر کہا تو یہ خشوع سے یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ خشوع کا مطلوب ہونا معلوم ہو چکا ہے کہ بھئی یہ مطلوب ہے، شریعت اس کو چاہتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ خشیت والا بندہ بنے۔ اب اس کا ضروری ہونا سنیے، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ آیت کریمہ، کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نصیحت اور دین حق جو من جانب اللہ نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان کے قبل کتاب ملی تھی، پھر ان پر زمانہ گزر گیا اور توبہ نہ کی، پس ان کے دل سخت ہو گئے۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ یہاں ذکر اللہ میں خشوع کی ضرورت کا بیان ہے اور ذکر اللہ میں ساری عبادتیں آ گئیں۔ دیکھو عبادت میں خشوع نہ ہونے پر کیسی وعید ہے، شکایت کی گئی ہے اور یہود و نصارہ سے تشبیہ دے کر ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے نہ بنو، مطلب تمہاری عبادت وہ رسم بن کے نہ رہ جائے بلکہ وہ حالت خشیت کے اندر ہو، آپ کی عبادت ہو۔ تو یہ خشیت ہے کیا؟ اس سے ظاہر ہے کہ ترک خشوع کیسی بری چیز ہے جس کے باعث کفار کے ساتھ آدمی مشابہ ہو جاتا ہے، اور اس کا صبرہ بیان فرمایا۔ قساوت قلب نہایت بری چیز ہے، قلب کا سخت ہو جانا۔ قرآن میں آیا ہے، ترجمہ ہے، یعنی تباہی اور ہلاکت ہے ان کو جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، وہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ خشوع اختیار نہ کرنے کی وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قلب قاسی خدا سے بہت دور ہے، مطلب سخت قلب جس کا ہو گیا ہے۔ ان نصوص سے ثابت ہوا کہ قساوت بری چیز ہے اور خشوع ضروری ہے، لیکن خرابی یہ ہو رہی کہ لوگ خشوع کی حقیقت نہیں سمجھتے، جیسا کہ یہ کہا گیا، اسی وجہ سے اس کی فکر بھی نہیں کرتے۔ جو شخص کسی چیز سے واقف نہ ہوگا اس کو حاصل کیا کرے گا؟ مطلب پہلے کسی چیز کو تو یہ پتا چلے کہ بھئی یہ بھی کوئی ضروری چیز ہے تو حاصل کرے، وہ نہیں۔ یا عام آدمی تو عام آدمی، مطلب اہل مدارس کا یہ حال ہے کہ وہ خشوع کی حقیقت سے غافل ہیں اور سمجھتے نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خشوع کے معنی ہے کہ خدا کے سوا کسی کا خیال نہ آوے، ایسی مدہوشی ہو جاوے کہ تیر برچھا کچھ ہی لگے اس کی خبر نہ ہو، یعنی انسان جماعت کی طرح بن جاوے، آدمیت سے گزر جاوے۔ کوئی پوچھے ان سے کہ یہ معنی کہاں لکھے ہیں بھائی، کس نے لکھے ہیں؟ اس کا جواب نہیں، اور واقع کہیں بھی یہ معنی لکھے ہی نہیں ہیں۔ یہ شبہ کم فہم اور غیر شفیق وائزوں کی بدولت پڑا ہے۔ یہ جو وائز ہیں، یہ جو مقرر ہیں، جو کم جانتے ہیں، انہوں نے چونکہ ان کو بھی عمل نہیں کرنا ہے، یہ جو کرائے پہ جو علماء ملتے ہیں جلسوں کے لیے، تو ان کا کام کیا، ان کو بھی عمل کرنا نہیں ہے، تو یہ جو ہے بزرگان دین اہل اللہ کے بعض واقعات اس انداز میں سناتے ہیں کہ مطلب یہ جو ہے عام عوام جو ہے ان سے بس ان کی نام تو جپیں، ان بزرگان دین کا نام احترام سے تو لیں، لیکن مطلب ان میں اتنا مطلب جو ہے یہ بیٹھ جائے، روک بیٹھ جائے کہ بھائی یہ عمل تو ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اور اس طریقے سے لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا اور یہ بزرگ نے ایسا کیا اور وہ جو ہے 40 سال تک کھائے نہیں، تو یہ ارے بھائی یہ جو ہے وہ تو مستثنا ہے، یہ سب بات چیزیں اولیاء اہل اللہ کی، لیکن عام طور سے جو باتیں ایسی ہیں اور اہل اللہ کا طریقہ ایسا کہ ہر شخص جو ہے اس پہ چل سکتا ہے اگر چلنے کی وہ کوشش کرے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ وائز جو کم علم وائز ہیں یہ ویسا جو ہے بناتے ہیں۔ تو یہ خشیت کا بھی وہی کر ڈالا انہوں نے، تو مطلب خشیت کو ایسا انہوں نے بنا کر پیش کیا ہے
کہ عوام سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے کرنے کے بس نماز پھر جیسے چاہو ویسے پڑھ لو. اچھا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز مطلب ایسی خشیت کا مطلب یہ کہ نماز ایسی ہو کہ کچھ بھی خیال جو ہے کہیں کا کوئی خیال جو ہے ان کے دل میں نہ آئے. ارے بھائی جو چیز غیر اختیاری ہے آپ کا اختیار نہیں ہے وہ خیال آ رہا ہے تو یہ منافی خشیت کیسے ہوا؟ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، خشیت کے منافی وہ خیال ہے جو آپ جان بوجھ کر لا رہے ہیں. آپ نماز کی حالت میں ہے لیکن جان بوجھ کر مطلب کسی خاص چیز پر جو ہے آپ فوکس کر کے اس کو حل کر رہے ہیں، اس پہ سوچ رہے ہیں. یہ خود بخود خیال نہیں آ رہا ہے. اگر خود بخود آئے تو منافی خشیت نہیں، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر خیال لا رہے ہیں تو پھر یہ خشیت کے خلاف ہے. تو اس کو سمجھتے یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی کہ ہم جان بوجھ کر خیال نہ لائیں، اور اگر آ جائے تو وہ کچھ نہیں ہے. علماء کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ خشیت سے غافل کیوں ہیں. تو اس کی وجہ ہے کہ بھائی ان کے درس میں کوئی تصوف کی کوئی کتاب ہی نہیں، یہ پڑھتے ہی عام لوگوں کے سنانے کے لیے موجود ہو گئے. امراض قلبی اور امراض باطنہ کے علاج کرنے پر آمادہ ہیں، واعظ و نصیحت کرنے پر مستعد، حالانکہ خود نہیں سمجھتے. یہ عام علماء کی جو ہے یہ حالت ہے. ان کی تو ایسے شخص کی مثال ہے جس نے نہ طب پڑھی نہ مطب کیا اور علاج کرنے لگا. علاج کے لیے پہلے طب پڑھنا ضروری ہے اور پھر مطب کرنا بھی لازمی ہے. بغیر اس کے قابلیت علاج نہیں آ سکتی. جیسے کنز و ہدایہ ضروری ہے ویسے ہی ابو طالب مکی کی قوت القلوب مطلب تصوف کی کتاب ہے بھائی، اور امام غزالی کی اربعین اور شیخ صاحب الدین کے عوارف المعارف کا پڑھنا بھی ضروری ہے. یہ گویا طب پڑھنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے قال را باگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو، یعنی قال کو چھوڑ دو حال پیدا کرو. یہ اس وقت ہوگا جب کسی اہل اللہ کے قدموں میں جا پڑو. کیسی ناانصافی کہ جب 10 برس علم ظاہری کی تحصیل میں صرف کیے تو 10 ماہ تحصیل علم باطن کے لیے بھی خرچ کرنا چاہیے. کسی کامل کی صحبت میں رہنا چاہیے. اس کے اخلاق عادات عبادات کو دیکھو کہ غصہ کے وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے، شہوت کے وقت وہ کیسی حالت میں رہتا ہے، خوشامد کا اس پر کہاں تک اثر پڑتا ہے. اس طرح تمام اخلاق کا حال ہے. کیونکہ پھر جب کبھی اس کو غصہ آئے گا تو سوچے گا کہ اس کامل کی غصہ کے وقت کیا حالت ہوئی تھی، ہم بھی ویسا کریں. اس کے اخلاق و عادات پیش نظر ہو جائیں گے. کسی اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے اخلاق درست، صحیح معنی میں اخلاق جو درست ہوتے ہیں کسی اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہی ہے کہ اس طرح کے مطلب خشیت اس کو نہیں کہتے کہ مطلب آدمی جو ہے بالکل بے خود ہو جائے، کہ تیر کی خبر نہ بھی ہو. تو فرما رہے کہ بھائی یہ استغراق و محویت ہے، یہ جو ہے یہ خشیت نہیں ہے. خشوع کے معنی یہ کہنا کہ کچھ خبر نہ ہو یہ ہے نہیں. کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو جو ہے تیر لگنے کا یہ ایک حالت ہے جو ابھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. یہ ایک دوسری حالت اہل اللہ پر وارد ہو جاتی ہے، محویت اور استغراق کی کیفیت. یہ خشوع نہیں ہے جس کو عام طور سے لوگ خشوع سمجھتے ہیں. اللہ نے خشوع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، محویت اور استغراق نہیں. اس کو اچھی طرح جو ہے سمجھنا چاہیے. تھانوی فرما رہے ہیں کہ بے اختیار جو ہے خیال جو آ جائے وہ تو منافی ہے، یہ نہیں ہے. خشوع کے معنی حقیقت میں یہ ہے کہ اپنے اختیار سے دوسرے خیالات دل میں نہ لایا جائے. رہا اگر کوئی خیال بلا اختیار آوے تو خشوع کے منافی نہیں. اس کی کوشش کریں تو انشاءاللہ نماز جو ہے وہ بالکل آپ کو خشوع والی نماز ہو جائے گی.
بلکہ نماز ہی کیا، آپ کی پوری حالت، آپ چلتے پھرتے جو ہیں ہے نا، اگر یہ کیفیت ہو کہ بھائی بیکار کے خیالات، الٹے سیدھے خیالات جان بوجھ کر اگر آپ نہیں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بالکل آپ حالت خشوع میں ہر وقت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ ہمارے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا ان سے آسان معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صریح ایمان ہے، اور کیوں نہ ہو، چور تو وہیں آتا ہے جہاں مال ہو، متاع ہو، اسی طرح شیطان وہیں آتا ہے جہاں متاع ایمان ہو۔ اپنے کام میں لگا رہنا چاہیے آدمی کو، اور وسوسے اور خیالات کی کچھ پرواہ نہ کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے خطرات جن پر عمل نہ ہو مگر طبیعت منقبض ہو، ان کی پرواہ نہ کرے، نہ الجھے۔ بزرگوں کو ہی آتے ہیں، فاسقوں کو ایسے خیالات نہیں آتے۔ اس لیے آپ کبھی دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بھئی ان کافروں کو اتنا اطمینان کیسے نصیب ہے۔ تو یہ وہ اطمینان نہیں ہے جس کو الا تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب جو ہے وہ مومن کا حصہ، وہ ایک الگ سی چیز ہے، اور ان کافروں کو جو سکون ہے یہ دوسری چیز ہے، تو ایسا سکون مطلوب نہیں ہے۔ فاسقوں کا ایسے خیالات، ان کو وسوسہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ان وساوس سے پریشانی کا باعث یہی ہے کہ کسی طبیب قلب کی صحبت نہیں نصیب ہوئی۔ اس کی ضرورت ہے، خاص طور سے اہل مدارس کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے مستغنی سمجھ لیتے کہ بھئی ہم تو بس ہر کتاب پڑھ لیا اور ہر طریقے کے اساتذہ کی جو ہے سے پڑھا ہے، تو اب ہم مجھے اہل اللہ کی، یہ دوسری چیز ہے، اہل اللہ کی صحبت میں رہنا، وہاں اخلاق، علم باطن، اس کا ایک الگ سسٹم ہے، اس سسٹم میں پھر دوبارہ آپ کو آنا پڑے گا۔ علم ظاہر کا حصول کا ایک طریقہ الگ ہے۔ اگر کوئی جاننے والا مل جاتا تو کہہ دیتا کہ اگر وسوسے آتے ہیں تو آنے دو، کچھ پرواہ نہ کرو۔ تو دیکھیے اہل اللہ کے پاس آپ جائیے، رہیے، تو دیکھیں وہ بولیں گے بھئی یہ جو بے اختیار خیالات آتے ہیں اس پہ کوئی پرواہ نہ کرو۔ وسوسہ پر جو غمگین ہوگا وہ سخت پریشان ہوگا۔ جب وسوسہ آئے تو اور خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ دولت ایمان موجود ہے۔ اگر آدمی میں قوت توکل اور اعتماد اللہ کی صفت ہو تو ایک شیطان کیا، اگر لاکھ شیطان ہو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، قصدن خیال کا لانا بے شک منافی خشوع اور حضور قلب کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، قصدن نہیں کرنا چاہیے، بلا قصد آ جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی، یہ جو ہے منافی خشیت نہیں ہے۔ تاہم جب تک طریق نہ معلوم ہو اور اس پر عمل نہ کیا جائے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کپڑا سینا آسان ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ کیسے کپڑا سیتے ہیں، لیکن سینا جب ہی آ سکتا ہے کہ کسی درجی سے طریقہ سیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح حضور قلب کا حال ہے کہ پیر کامل کی صحبت میں رہے بغیر پوری طرح حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔